مسیح خداوند کے جلالی اور افضل ترین نام میں معزز ناظرین، آج پھر نوید ملک آپ کی خدمت میں آداب بجا لاتا ہے اور پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور اس اہم ترین موضوع کے تحت ہم نے کئی اور چھوٹے چھوٹے ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مستقبل قریب اور بعید میں بھی کرتے رہیں گے، اور امید واسق ہے کہ پہلے کی طرح آج بھی اور آئندہ بھی آپ خوب برکت پاتے رہیں گے۔ اس پروگرام میں مسیحی کیوں ہوں کے تحت آج آپ کے ساتھ میں ایک بڑے حساس اور سینسٹیو موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں، اور یہ موضوع کچھ ایسا ہے کہ جو کلیسیا والے ہیں، اہل کلیسا، مسیحی لوگ جو یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، کیا ان کو یہ حق حاصل ہے؟ کیا ان کے پاس یہ جواز ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ جو مسیحی نہیں ان کے ساتھ شادیاں بیاہ کر سکے؟ اور پھر دوسری بات کہ وہ لوگ جو مسیحی نہیں، اگر وہ ہمیں اپنے ساتھ خلط ملط ہونے یعنی شادیاں بیاہ کرنے کے لیے مدعو کریں، ہمیں دعوت دیں، تو کیا ہم کلیسیا والوں کو یہ حق پہنچتا ہے، ہمارے پاس یہ اختیار ہے، رائٹ ہے کہ ہم غیر قوم والوں کو جو مسیحی نہیں ان کو ایکسپٹ کریں اور ان کے ساتھ شادیاں بیاہ کریں؟ ایکسپٹ کرنے سے مراد جب میں کہتا ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہمارے دوسروں کے ساتھ ہیلو ہائے، اثر و رسوخ، ملنا جلنا، اٹھنا بیٹھنا نہ ہو، لیکن یہاں پر ایکسپٹ کرنے سے مراد ازدواجی تعلق کے اعتبار سے شوہر اور بیوی کے طور پر ایک دوسرے کو ایکسپٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ اور کتاب مقدس چونکہ ہمارے لیے وہ بنیادی اتھارٹی ہے جس میں ہمیں کئی ایسی ڈائریکشنز ملتی ہیں کہ تم کس طرح زندگی بسر کرو، اور ان کے ساتھ جو مسیحی نہیں ہے، ہم غیر قوم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان کے ساتھ ازدواجی تعلق کے اعتبار سے تمہارا رشتہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ تو گویا خدا کا کلام جو ملہم کلام ہے وہ ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کے دل کی آرزو کیا ہے اس رشتے کے تعلق سے کہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ روابط کیسے ہو۔ اس موضوع کے تحت آج آپ کی خدمت میں ایک دو آیات رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں تورات کی کتاب کی طرف رجوع لاتا ہوں اور استثناء 7 باب اور اس کی تیسری اور چوتھی 2 آیات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ آیات جو میں آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کو ہوں، ان کے پس منظر میں یہ ہے کہ جب خدا اپنے دست قدرت اور زور بازو سے بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال کر بزرگ موسیٰ کی قیادت میں سرزمین موعود یعنی کنعان کی طرف لانے کو تھا، تو اس دوران ابھی وہ پہنچے نہیں تھے، لیکن خدا حضرت موسیٰ کے ذریعہ سے خاص احکام اور خاص شریعت قوم بنی اسرائیل کو دے رہے تھے۔ لکھا ہے، جب خداوند تیرا خدا تجھ کو اس ملک میں جس پر قبضہ کرنے کے لیے تو جا رہا ہے پہنچا دے،
اور تیرے آگے سے ان بہت سی قوموں کو، یعنی ہتیوں اور جرجاسیوں اور اموریوں اور کنانیوں اور فرزیوں اور حویوں اور یبوسیوں کو، جو ساتوں قومیں تجھ سے بڑی اور زور آور ہے، نکال دے۔ تو پھر کیا کہتا ہے؟ اور جب خداوند تیرا خدا ان کو تیرے آگے شکست دلائے اور تو ان کو مار لے، تو تو ان کو بالکل نابود کر ڈالنا۔ تو ان سے کوئی عہد نہ باندھنا اور نہ ان پر رحم کرنا۔ تو ان سے بیاہ شادی بھی نہ کرنا، نہ ان کے بیٹوں کو اپنی بیٹیاں دینا اور نہ اپنے بیٹوں کے لیے ان کی بیٹیاں لینا۔ اور چوتھی آیت لکھا ہے، کیونکہ وہ تیرے بیٹوں کو میری پیروی سے برگشتہ کر دیں گے، تاکہ وہ اور معبودوں کی عبادت کریں۔ یوں خداوند کا غضب تم پر بھڑکے گا اور وہ تجھ کو جلد ہلاک کر دے گا۔ یہ استثناء کی کتاب ہے اور اس کے 7 باب اور اس کی پہلی 4 آیات میں نے تلاوت کر ہی دی ہے، وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے۔ مراد یہ ہے کہ خدا کا قوم بنی اسرائیل کی زندگی میں ایک خاص مقصد تھا، اور جو مین مقصد تھا، اس کا پلان اور اس کا منصوبہ وہ یہ کہ اس قوم بنی اسرائیل کے ذریعہ سے منجی عالمین خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں آنا تھا، تاکہ وہ اس دنیا میں آ کر مجھ گناہگار اور تجھ گناہگار کے لیے اپنی جان صلیب کلوری پر قربان کرے۔ اور اس دوران خدا اپنے لوگوں کو متنبع کر رہا تھا، خبردار کر رہا تھا، نصیحتیں کر رہا تھا، اور ان میں سے ایک بات ان کے لیے یہ تھی کہ جب تم اس ملک میں پہنچو جو وعدہ کیا ہوا ہے، تو وہاں پر بہت ساری قومیں ہیں، میں نے نام آپ کی خدمت میں تلاوت کیے ہیں، اور ان قوموں کو نکالنا ہے۔ اور اس کے بعد جب باقی لوگ وہاں ہوں اگر، تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ چونکہ وہ تمہارے ہم ایمان نہیں، ہم خیال نہیں، تمہارے معبود کو نہیں مانتے، جس سبب سے میں تمہیں حکم کے طور پر کہوں گا کہ ان قوموں کے ساتھ شادیاں بیاہ نہیں کرنے۔ اور یہاں تک واضح طور پر اس نے کہا، نہ ان کو بیٹیاں دینا اور نہ ہی لینا، نہ بیٹے دینا نہ بیٹے لینا، یعنی کوئی وٹا سٹا پنجابی چ کہیں دینے نہیں ہو سکتا، ایون یک طرفہ کاروائی بھی نہیں ہو سکتی۔ ریزن یہ ہے کہ تمہارا ایمان اور یقین اور بھروسہ کچھ اور ہے، تم کچھ اور مانتے ہو، وہ کچھ اور دنیا کے ہیں، ان کا ایمان کچھ اور ہے۔ اور اگر ایسا کرو گے تو خدا نے ان کو بتایا کہ کیا ہوگا۔ ایک بات تو یہ کہ وہ لوگ چونکہ دوسرے معبودوں کو مانتے ہیں، تو خواہ ان غیر قوموں کا بیٹا ہو خواہ ان کی بیٹی ہو، تم کر تو لوگے، لیکن ماں بعد وہ اپنے معبودوں کی طرف تمہیں مبذول کریں گے، اور پھر تم بھی اس ذات لاسانی سے منحرف ہو کر پھر ان کے معبودوں کی پوجا اور پیروی
کرنا شروع ہو جاؤ گے اور یہ تمہارے لیے مجبوری بن جائے گی، یہ تمہارے لیے ایک کانٹا ہوگا۔ اور پھر خدا ان کو یہ واضح طور پر کہتا ہے کہ اگر اس کے باوجود تم میری بات نہ مانو، نافرمانی کرو گے، تو میرا غضب تم پر بھڑکے گا اور تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ ایک حقیقت جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا کی قطعی طور پر یہ مرضی نہیں تھی اور نہ ہی ہے کہ ایک ایماندار کا کسی ایسے شخص کے ساتھ بندھن باندھا جائے جو ایماندار نہ ہو۔ جو بنی اسرائیل کا ایمان تھا وہ ان باقی 7 قوموں کا نہیں تھا، لہذا بنی اسرائیل کو منع کیا گیا کہ تم ان کے ساتھ خلط ملط نہیں ہونا۔ اور عہد عتیق میں اس حقیقت کو دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے غیر قوموں کے ساتھ شادیاں بیاہ کیے، اور بڑی بڑی نامور شخصیات، آپ خود مطالعہ کیجئے گا تو آپ کو پتا چلے گا۔ تو ہوا کیا کہ اگر غیر قوم کی خواتین کے ساتھ شادیاں کی تو وہ غیر قوم کی خواتین ان کو اپنے معبودوں کی طرف لے گئیں، اور پھر وہ غیر معبودوں کے لیے چڑھاوے چڑھانے اور قربانیاں کرنے لگے۔ اور جہاں کہیں ایسا ہوا، غضب الہی ان پر ٹوٹا اور ان کو اس کی طرف سے سزا ملی، کیونکہ خدا نے نافرمانوں کی عدالت کی ہے۔ جب میں عہد جدید میں آتا ہوں تو وہاں بھی کوئی ایک مقام نہیں ہے، متعدد مقامات پر متنبع کیا گیا ہے، انتباہ ہے ایک، اور وہ یہ کہ تمہیں ناہموار جوئے میں نہیں جوتنا۔ ایماندار کا بے ایمان کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے۔ دنیا کے جو اصول ہیں ان کے مطابق سارے لوگ ایماندار نہیں ہوتے، میرے ہم خیال نہیں ہوتے، میرے ہم ایمان نہیں ہوتے، لیکن مارکیٹ پلیسز میں ان کے ساتھ ہم کام کرتے ہیں، آفیسز میں کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، نو پرابلم۔ ہو سکتا ہے ہماری انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے کوئی کمپلیکیشن ہو، لیکن کاروباری دنیا کے اعتبار سے یہ بات نہیں کہی گئی، ورنہ تو ہمیں پھر دنیا سے نکل ہی جانا پڑے گا، تو پھر کہاں جائیں گے؟ ہاں، جو بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ ازدواجی تعلق کے اعتبار سے، شادی بیاہ کے اعتبار سے تم دوسروں کے ساتھ یہ تعلق نہیں رکھ سکتے، یہ عقد اور یہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ میں کچھ ہی دن پہلے سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ کچھ دیکھ رہا تھا، شاید مجھے وہ تصویر بالکل ہو بہو یاد نہیں، لیکن اس کا کنسپٹ مجھے ابھی میرے ذہن میں ہے، اور وہ یہ کہ کوئی شخص ہل جوت رہا تھا، سٹل پکچر تھی، اور ایک طرف آگے بیل بندھا ہوا تھا اور دوسری طرف گدھا۔ تو وہ ظاہر یہ کر رہا تھا کہ بیل اور گدھے کا ایک دوسرے سے کوئی میل نہیں ہے۔ یہ ہل اس طور پر جوت نہیں سکتے کیونکہ دونوں مختلف نیچر کے حیوانات ہیں اور ان دونوں کے کام مختلف ہیں۔ بالکل ایسے ہی میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جب ایک ایماندار اور ایک بے ایمان غیر ایماندار کی شادی بیاہ ہو جائے تو وقتی طور پر تو خواہش نفس اور حفظ پرستی کے اعتبار سے
اور میل اور فیمیل کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن کے سبب سے نیچرل عمل ہے، فطرتی عمل ہے۔ یہ پاسبل ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ وقتی طور پر ہو لیں، چند دن گاڑی چلے گی اور اس کے بعد معاملہ ٹوٹلی الٹ پلٹ ہو جائے گا، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی، بات بنے گی نہیں، اور پھر خدا چونکہ اس بابت ان ایڈوانس جانتا ہے، اسی لیے اس نے پہلے سے بتایا کہ کیا ہوگا۔ پھر اس کا غضب، اظہار ناراضگی ہم سے ہوتا ہے، اور ہم کوشش کریں گے بھی نا اس لائن کو سیدھا کرنے کی، تو وہ لائن سیدھی ہو نہیں پائے گی۔ اب جب میں ایماندار اور غیر ایماندار کی بات کرتا ہوں، مومن کی اور جو مومن نہیں ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ ہر مذہب کا شخص اپنے آپ کی بابت یہ کہتا ہے، میں ایماندار ہوں، میں مومن ہوں، یہ باقی سارے کے سارے بے ایمان ہیں اور کافر ہیں۔ ہر کوئی شاید سوچتا ہے میں ایماندار ہوں، لیکن ٹو دا پوائنٹ، وقت کی بچت کے اعتبار سے بات کرتے ہوئے میں یہ کہوں گا، یہ جو باتیں کہی جا رہی ہے آج کے دور میں، چونکہ میں مسیحی ہوں، میرے پروگرام کا نام ہے کہ میں مسیحی کیوں ہوں، اس لیے آج میں آپ مسیحی بھائیوں اور بہنوں اور نوجوانوں سے بات کرنا چاہوں گا، اور پھر آپ سے بات کرنا چاہوں گا جو مسیحی نہیں ہے، خواہ آپ کا کوئی ہی دین ایمان کیوں نہیں، آپ جانیں اور آپ کا دین، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن میں اس بات سے متعلق ضرور کنسرن رکھتا ہوں، فکر مند ہوں، اور میرا کام ہے نصیحت کرنا کہ جب میں ایماندار کہتا ہوں تو یہاں ایماندار سے مراد ہر وہ بیٹا، ہر وہ بیٹی، ہر وہ شخص انڈیویجول، انفرادی طور پر جس کا یہ ایمان ہے میں گنہگار ہوں اور یسوع مسیح میرے نجات دہندہ ہے، اور مسیح یسوع پر وہ ایمان لے آیا اور لے آئے ہیں، اور پھر تعلیمات المسیح کے مطابق وہ اپنے جیون کے ایام مسیح کی تقلید اور اس کی پیروی میں کلیسیا کے ساتھ وفادار ہونے کے اعتبار سے گزار رہے ہیں۔ یعنی وہ شخص جس نے مسیح یسوع کو پہن لیا، اور آپ میں سے وہ جو بائبل مقدس سے واقف ہے وہ جانتے ہیں کہ مسیح کو پہن لینے سے کیا مراد ہے۔ دائرہ مسیحیت میں آ جانا، مسیح کو اپنے نجات دہندہ کے طور پر تسلیم کرنا، اور پھر مسیح کی تعلیمات کی عکاسی اپنی زندگی سے کرنا۔ میں ان مسیحوں کی بات کر رہا ہوں، اور جب میں غیر قوم کی بات کرتا ہوں، اس سے مراد یہ ہے ہر وہ شخص جس کا خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں کہ وہ میرے نجات دہندہ ہے، وہ میرے خداوند ہیں، روحانی طور پر وہ ابن خدا ہیں، اور وہ بہت جلد زندوں اور مردوں کی عدالت کرنے کو آ رہے ہیں، جن کا یہ ایمان نہیں کہ وہ مسیحا ہے، کہ ان جیسا نام آسمان کے نیچے زمین کے اوپر کسی دوسرے کو نہیں بخشا گیا۔ جو اس تعلیم کو کہ مسیحا میرے خداوند، میرے آقا، میرے نجات دہندہ ہے کفر سمجھتا ہے، ہر وہ شخص خواہ اس کا کسی ہی دین اور مذہب سے تعلق ہو، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ او میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، دوستوں، نوجوانوں، یہ خاکسار آپ سے یہ درخواست کرتا ہے، اگر آپ مسیحی ہیں
तो मसीही होने के एतबार से हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं कि आप मसीही ईमानदार हों, और कोई शख्स जो गैर मसीही हो, उस गैर मसीही की और आपकी जो नाहमवार जुआ है, किसी तरह से शादी हो सके, कोई बाइबल मुकद्दस में हुक्म नहीं और इशारा नहीं है। तो आप जिस किसी ऑफिस में, जिंदगी के शोबे में काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, बी केयरफुल कि जो अपोजिट सेक्स है, मेल और फीमेल, उनके साथ बहुत ज्यादा एंटेंगल होने की कोशिश नहीं करनी। अगर आप फीमेल हैं और कोई गैर मसीही मेल आपसे बात करता है, वक्ती तौर पर जवाब दें, लेकिन अगर कोई मजहबी तौर पर बात है तो आप हमेशा ठेका नहीं उठा लें कि इसके हर सवाल का जवाब आप ही को देना है। इट्स बेटर कि इसको किसी ऐसे मसीही शख्स की तरफ फॉरवर्ड करें जो इसकी बेहतर तरीका से मदद कर सके। मैं आपको दलदल में बह जाने और गर्क होने से बचने के लिए ये बात कह रहा हूं। हाँ, लेकिन अगर आप ये कहें जी वो बहुत अच्छा है जी, लेकिन आज तो नहीं, लेकिन वो जब मैं उसको मसीह के बारे में बताऊंगी या बताऊंगा तो आज नहीं तो कल वो मेरे हम ईमान हो जाएगा, वो मसीही हो जाएगा। ऐसे है, बहुत सारे लोगों की ये सोच है। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि अगर आप ये सोच रखते हैं, आप भोले हैं और आपको कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं पता, आप सिर्फ और सिर्फ ख्वाहिशे नफ्स के ताबे होकर इस प्यार और मोहब्बत की डोरियों में फंस रहे हैं। लेकिन आपको यह नहीं मालूम कि जिस मर्द या जिस खातून के आहनी पंजे में आप फंसने को है, उसके पीछे यहां मुवाक्किफ क्या है, यहां मुवाक्किफ क्या है। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और होते हैं। और नौजवान बेटी, अगर तू आज मसीहा को इस नौजवान दरिंदे के लिए बेच भी डाले, मैं तुझे यह बताना चाहता हूं कि कल उसके घर में तुम भंगन की भंगनी होगी। वो तुझे और उसके घर वाले तुझे मुसल्लन कहेंगे, और यहां तक कि वो तुझे अपने घर में से निकलने के लिए भी कहें। कभी भी वो तुझे एक बेटी की हैसियत से यहां से और यहां से एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने बहुत सारे तजर्बे देखे हैं, 30 साल से ज्यादा तजर्बा मसीह यस्सु में मेरा हो गया है। मैं कामिल नहीं हूं, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैंने बेशुमार बेटियों के घर उजड़ते हुए देखे। ख्वाहिशे नफ्स, ये दरिंदा खसलत शख्स पूरी करने के बाद अपने कहने वालों के कहने के मुताबिक वो किक लगा कर भगाता और कहता है, जाओ, तुम्हारा इस घर में कोई मकाम नहीं है, तुम मुसल्लन हो, तुम चूड़ी हो और तुम भंगन हो। जो गैर कौम वाले लोग ये नीच जबान और नीच अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। आप उस वक्त उम्मीद से भी होंगी, बेबी आपके बतन में होगा। मां बाप की इज्जतों को तो सरेआम आप नीलाम करके आ ही गई है। अब कोई रास्ता नहीं है। जिसने कहा था मैं तेरे लिए आसमान से सितारे तोड़ कर लाऊंगा, आज वो तुम्हारी जुल्फें नोच रहा है। तुम्हारी जवानी दांव पे लग गई है, तुम्हारा फ्यूचर तबाह हो गया। अब तू क्या करेगी? मासवा इसके कि रस्सी छत के साथ बांधकर
अपने आप को फंदा दे और मर जाए। इसके अलावा तेरे पास अब क्या हाल है? तेरी इज्जत भी पाश पाश हो गई है, किधर जा रही है? मेरे नौजवान बेटे और मेरी कौम की बेटियों, अगर आप किसी हरी बत्ती को क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, देखिए आपके फ्यूचर की बात है, उसको तबाह ना होने दें। शायद जिस शख्स के साथ आप ये अटियां सटियां लगा रही है, वो एक ही पर रजामंद ना हो, सिर्फ तुझ पर ही ना हो सकता है तुझे साइड पे करके फिर दूसरी और फिर तीसरी और फिर चौथी और फिर लाइन अप करे, तो तू क्या करेगी? ये है ना हमवार जुआ। तेरे यहां तो शायद है एक ही मर्द और एक ही शख्स, एक ही बीवी, क्योंकि खुदा ने हजरत आदम के लिए एक ही बीवी का इंतजाम किया था, 2-2, 4-4, 10-10 का नहीं किया था। लेकिन जिस गैर कौम के साथ आप उलझ रही है, पॉसिबली उसके ईमान के मुताबिक कसरते अज़दवाज ये ज्यादा मोतबर, मजहबी एतबार से अच्छा काम हो, तो आप क्या करेंगे? हैरानगी ये है कि कुछ ऐसे गैर कौम के लोग हैं जो ये समझते हैं कि ये जो हमारे हम ईमान लोग नहीं हैं, जिनमें मसीही लोग हैं और हिंदू हैं या सिख हैं या फलां हैं, इनकी लड़कियों के साथ तो आप शादियां कर लें, क्योंकि वो जब इधर आएंगी तो साफ जाहिर है उनका मसीही निकाह तो होगा नहीं, वो हमारा दाम भरेंगी और तब वो इस तरफ आएंगी। और जब वो इधर आएंगी तो एक तो वो हमारे ईमान में शामिल हो जाएंगी, फिर उसके बाद उनसे जितने भी बेबी होंगे वो तमाम के तमाम हमारे ईमान में शामिल हो जाएंगे। गोया मजहबी एतबार से ये एक जिहाद है आपके खिलाफ। यूं आप एक प्रोडक्शन फैक्ट्री बन जाएंगी उनके ईमान के मुताबिक प्रोडक्शन देने के लिए, लेकिन आपकी इज्जत, आपका फ्यूचर टोटली तबाह दुनिया में भी आखिरत में तो हो ही गया है, क्योंकि मसीह की सलीब को, मसीह के कुफारे को आपने रायगां जाने दिया, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मिशन है कि वो मसीही नौजवानों को अपनी तरफ लाएं और फिर उनको अपने दीन में और अपने मजहब में शामिल करें। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं जिसने मुझे उस तारीकी के कब्जे से निकाला और नूर और उजाले में लाया है। और चूंकि अब ये हकायक मुझ पर रोजे रोशन की तरह आया है और मैं समझ गया हूं कि हकीकत क्या है, इसीलिए मैं आपको खबरदार कहता हूं और इसीलिए बारहा बार गला फाड़ फाड़ कर, चिल्ला चिल्ला कर कौमों और उम्मतों के सामने कहता हूं, आओ और देखो कि मैं मसीही क्यों हूं।